آگے سورہ یوسف ہے، سبحان اللہ، احسن القصص، بہترین بیان. لیکن یہ بہترین بیان جس کو احسن القصص کہا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ یہ کوئی سماعتوں کی لذت کے لیے یا زبان کی لذت کے لیے یہ قصہ ہے. قصے عام طور پہ لوگ جو قصے سناتے ہیں یا قصے سنتے ہیں وہ صرف اور صرف زبان اور سماعتوں کی لذت کے لیے سنائے جاتے ہیں. فرمایا یہ ایسا قصہ نہیں ہے. لعلکم تعقلون ہے، اس کا تعلق تعقل کے ساتھ ہے، تفہیم کے ساتھ ہے، دماغ کے ساتھ. اس کو سوچیے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بہت سارے اسباق رکھے ہیں، اور اس لیے اور نزول قرآن کا مقصد بھی یہ ہے، لذت لسانی نہیں ہے. نزول قرآن کا مقصد بھی عقل ہے، غور و فکر ہے، تدبر ہے، اور اس سے سبق حاصل کرنا ہے. سبحان اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور کی یہ ساری صورتیں، یعنی مکی دور کے آخری حصے کی ایسی ساری صورتیں، سورہ یونس بھی اور سورہ ہود بھی اور پھر سورہ یوسف بھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان پر بڑا ابتلا کا دور تھا، اور گویا جو بنی اسرائیل کا قصہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے، تو جس طرح مشکل حالات حضرت یوسف علیہ السلام کو پیش آئے، اسی طرح کے مشکل حالات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئے تھے. جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے جو ہے وہ ان کو قتل کرنا چاہا، ان کو کنویں میں پھینکا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے کے سارے آپ کے خاندان کے لوگ جو ہیں مل کر قتل کرنا چاہتے تھے. دار الندوہ کے اندر یہی میٹنگ ہو رہی تھی. گویا مکے جیسے بھرے شہر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گویا اس اعتبار سے تنہا تھے، اور درندہ صفت انسانوں سے سابقہ تھا. غمخوار بیوی اور چچا رخصت ہو چکے تھے، مصائب و آلام تھے، اور دشمنوں کی جو عداوت تھی وہ پہلے سے زیادہ سخت ہو گئی تھی، اور آپ کے قتل اور جلا وطنی کے منصوبے بنائے جا رہے تھے. ان حالات میں سورہ یوسف نازل ہوئی ہے. اندازہ کیجئے کتنی بڑی تسلی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بھائی کنویں میں پھینکا ہے، اللہ نے بادشاہ بنا دیا، آپ پریشان نہ ہو اگر یہ نکال رہے ہیں تو آپ. اللہ. لہٰذا وہ جو دکھ بھری داستان ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی، وہ دراصل ایک بہت بڑی خوشخبری تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھی تھا. عام الحزن کے بعد جب چچا اور غمخوار بیوی چلے گئے اس دنیا سے، تو ان کے بعد آپ کا دل دکھی تھا. آپ نے دکھی یوسف کا قصہ سنا ہے. سبحان اللہ. کہ تم آپ کے دکھ تو ہیں، آپ ذرا یوسف علیہ السلام کے دکھوں کا بھی ذکر کر لیجئے کہ بھائیوں کی جو خفیہ مکاری ہے اس کا دکھ، اور جنگلی کنویں میں پھینک کے آئے اس کا دکھ، پھر تنہائی اور موت کا خوف اس کا دکھ، غلامی کا دکھ، غلام بنا کر بیچ دیے گئے. اندازہ تو کیجئے کہ کیا قصہ ہے. مال کی طرح بیچ دیا گیا. اس کتنا بڑا، اس سے بڑی دکھ کی کوئی بات ہے. پھر عزیز مصر کی بیوی نے جو مکاری کی اس کا دکھ، پھر اسی طرح جو مصری عورتوں نے ورغلایا اور اس کی جو مصیبت اور پھر اس کا دکھ، پھر قید خانے کی مشقت اور ابتلا، پھر اس کا دکھ. اللہ اکبر. پھر جا کے اللہ تعالیٰ نے جب حکومت عطا کی، اقتدار ملا، تو اقتدار کی اپنی آزمائش، اور پھر اس سے بڑی آزمائش کہ وہ بھائی جنہوں نے کنویں میں پھینکا تھا وہ منگتے بن کے سامنے کھڑے تھے. اس سے بڑی آزمائش بھی کوئی ہوگی. اللہ اکبر. تو وہ پوری کہانی اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کھڑی کر دی، جو دکھوں کا مداوع بھی تھا، خوشخبری بھی تھی. اور دوسری طرف کچھ کہتے ہیں کہ سوال کیا تھا انہوں نے، قریش مکہ نے یہود مدینہ کی وساطت سے، وہ علمی سوال وہاں سے لے کے آتے تھے عام طور پہ، اور سوال یہ کیا تھا کہ یہ پوچھیں ان سے کہ بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچے. اب یہ پرانی صدیوں کی کہانی تھی. انہوں نے کہا کیسے پتا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے پوری صورت یکبار کی نازل فرما دی. سبحان اللہ. اور اس میں وہ ان کے سوال کا جواب بھی آ گیا کہ یہ لوگ کیسے، ان کا اصل جو وطن تھا وہ تو فلسطین تھا، اور یہ وہاں پہ کیسے پہنچے.